تھوڑی سی بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کی. ایک ڈیل ہو گئی ہے, امریکہ نے پاکستان کے اوپر 19% ٹیرف لگا دیا ہے. اب پاکستان سے جو مصنوعات وہاں پہ جائیں گی ان پہ 19% ٹیرف دینا پڑے گا. امریکہ سے جو مصنوعات یہاں پہ آئیں گی ان پہ کتنا ٹیرف دینا پڑے گا, اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. اور چینی کا جو آن گوئنگ ایشو ہے, کوشش کریں گے کہ اس سیگمنٹ کے اندر اس پہ بھی گفتگو کریں. ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے سینئر صحافی ثناء اللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ثناء صاحب, پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ اس کو بڑی ہسٹورک ڈیل قرار دیا جا رہا ہے. انڈیا کے اوپر 25% ٹیرف ہے, ہمارے اوپر 19% ٹیرف ہے, تو دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ یہ ون ون سچویشن ہے پاکستان کے لیے. بہت شکریہ سر. دیکھیں 70 ممالک کے ساتھ انہوں نے یہ نیگوسیشن کی ہیں اور ان کو دیے ہیں, اور اس میں دیکھیں جو لوئسٹ ہے وہ 10% ہے, 10 سے 41% تک ہے وہ ان کا ٹیرف جو ہے. تو پاکستان اس بریکٹ میں ہے جہاں پر بیسکلی تو انڈیا بھی تھا, لیکن وہ انڈیا کے اور ایشوز تھے. انڈیا ان سے نیگوسیشن کامیاب نہیں کر سکا کیونکہ وہ ایران سے اور رشیا سے آئل کی امپورٹ بند کرنا چاہتے تھے, جو باقی اسلحہ لیتے ہیں وہ بند کرنا چاہتے تھے, اور وہ جو ڈالر کے اگینسٹ ایک تنظیم کام کر رہی ہے جس میں انڈیا سب سے اہم ہے. تو پاکستان نے جو نیگوسیشن کیے, جو ہماری اطلاعات ہیں, پاکستان نے امریکہ کی ہر ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور دیکھیں پاکستان پہ یہ 19% ٹیرف نہیں ہوگا صرف, یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ ایڈیشنل ہے. جو ایڈیشنل انہوں نے 29% لگایا تھا اس کو 19% کیا ہے کیونکہ ری نیگوشیٹ کرنا تھا, اور 1 اگست اس کی لاسٹ ڈیٹ. تو جو پہلے سے ڈیوٹی عائد ہے ان کے نارمل طریقے سے بعض آئٹم پر 40% بھی ہے, 26% بھی ہے, یہ 19% اس پہ ایڈ ہوگی. اور پاکستان نے کیا کیا ہے, پاکستان نے ان کو ڈیوٹی فری ایکسیس دی ہے 4200 جو ٹیرف لائنز ہیں. اب ٹیرف لائنز میں ایک آئٹم نہیں ہوتا, اس میں سینکڑوں آئٹم بھی ہو سکتے ہیں, ہزاروں ایک ٹیرف لائن میں, یا 10 آئٹم بھی ہو سکتے ہیں, 2 آئٹم بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کو اس لیے پازیٹیو میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اب امپورٹ کیا کرتا ہے امریکہ سے. پاکستان میں تو ایک یہ طریقہ کار ہے نا کہ ایک ایلیٹ کلاس کو کوئی چیز چاہیے, جتنی بھی مہنگی ہو جائے وہ امپورٹ کر لیتے ہیں. کوئی بھی کنزیومر آئٹم ہم امریکہ سے امپورٹ نہیں کرتے. ہم ہیلی کاپٹر کے پرزے امپورٹ کرتے ہیں, کمرشل جو پروازیں جہاز ہوتے ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں, ان کے انجن امپورٹ کرتے ہیں, اسکریپ امپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے یہاں جیسے لنڈے کے جوتے اور کپڑے ہو گئے یا لوہے کا اسکریپ ہو گیا, وہ دنیا میں جہاں سے بھی آتا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. بیسک ایشو ہے پاکستان کا. پاکستان اپنی جو پاکستان کی ایکسپورٹ جس پہ بیس کرتی ہے وہ ٹیکسٹائل ہے, اور $6 بلین اگر پاکستان امریکہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے, تو اس میں $5 ارب 90 کروڑ ٹیکسٹائل ہے. اس میں تولیہ ہے, گارمنٹس ہیں, باقی تمام چیزیں شامل ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کو ہٹ پڑے گی اس پہ. نہیں پر انڈیا تو دیکھیں نا, انڈیا بھی وہاں پہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتا ہے, ان کا 25% ہے, ہمارا 19%. پاکستان اور انڈیا کا آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. پاکستان کے کمپیٹیٹر ہیں تائیوان ہے, تھائی لینڈ ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, یہ ممالک ہیں. انڈیا کی ایکسپورٹ جو زیادہ امریکہ ہے وہ سروسز کی ہے اور آئی ٹی کی ہے, تو وہ ان کی ٹیکسٹائل پاکستان سے بہتر نہیں ہے, یہ میں نہیں سمجھتا. لیکن پاکستان کو ایڈیشنل پڑے گا, اور جو امریکن کنزیومر ہے اس کو زیادہ پرائز دینی پڑے گی پاکستانی پروڈکٹ کی بھی. ہاں باقی ممالک سے جب کمپٹیشن, اور اس کا مقصد کیا ہے, ٹرمپ کا مقصد یہ تھا جب انہوں نے اپنی اپریل میں پیری تقریر کی تھی, آپ کو یاد ہو جب یہ انہوں نے ٹیرف اناؤنس کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بیسکلی ہماری چیزیں ہمارا کنزیومر نہیں خریدتا. ٹھیک ہے, تو وہ جب پرائز زیادہ ہوگی تو اس نے امریکن جو پروڈکٹ ہے وہ خریدنی ہے, نہ کہ پاکستان. پر یہ ڈیل سامنے آئی ہے, ڈیل آپ نے دیکھی, اس لیے کہ حکومت کی جانب سے تو ابھی تک آفیشلی نہیں کوئی ڈیل سامنے نہیں آئی, لیکن اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں جو انہوں نے, ٹرمپ نے خود بھی اناؤنس کی کہ ہم تیل اور گیس کی تلاش کریں گے. ایک تو پاکستان میں اس وقت جو تیل اور گیس کی تلاش ہے وہ صرف لوکل کمپنیاں کر رہی ہیں. جتنے فارن کمپنیاں تھیں وہ پاکستان سے بھاگ چکی ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں, اس میں سیکورٹی کی بھی ایشوز تھے, پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے, اسٹیبلٹی نہیں تھی, اس لیے چلے گئے. اب اگر امریکن آتے ہیں تو امریکن سے ایک بات اور بھی کی ہے انہوں نے, جو میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بتا سکتا ہوں, جس کی میں نے کافی جو ہے ڈیٹیل لی ہے, کہ امریکن کو پاکستان میں جو آئل کے ریزرو ہیں وہ 2 پوائنٹ پہ ہیں, ایک آن شور ہے, ایک آف شور ہے. ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ آپ کے ریزرو ہیں وہ بلوچستان میں ہے, لیکن اس وقت جو ہم پروڈکشن کر رہے ہیں تیل کی اور گیس کی, ٹوٹل 4% ہماری ریکوائرمنٹ جو اس ٹائم پروڈکشن ہے وہ بلوچستان سے, باقی 70% سندھ سے ہے, اور کوئی 26% جو ہے آپ کا کے پی سے ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں. امریکن کو یہ ایک میسج دیا گیا ہے اور ان سے کمٹمنٹ لی گئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ بلوچستان میں آپ مائننگ بھی کریں, آپ تیل تلاش کریں,
لیکن پراکسیز بند کرائیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جو بھارت یہاں پہ جو کچھ کر رہا ہے صرف بھارت نہیں ہے, دیگر اس میں اور فیکٹر بھی ہیں بہت سارے. ٹھیک ان کی فائنینسنگ ہے, ان کو ٹریننگ ہے, ان کے جو باہر لیڈر بیٹھے ہیں ان کو فائنینسنگ کی جاتی ہے. وہ امریکن سے کمٹمنٹ لی, اور یہ بڑا اچھا ہے. اگر امریکن آ جاتے ہیں وہاں پہ تو پھر مجھے بتائیں انڈین وہاں پہ پراکسی کر سکتا ہے, امریکن کو مارے گا جس طرح چائنیز پر اٹیک کرائے گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو فیکٹر مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس سے اگر امریکن آتے ہیں انویسٹر جن کی میں بات کر رہا ہوں, تو پھر بڑا مشکل ہوگا. امریکن اس وقت آئیں گے جب آپ کو یہ ان ممالک سے جو ہسٹائل ممالک ہیں پاکستان میں پراکسیز کرا رہے ہیں, چاہے وہ افغانستان کے ذریعے کرا رہے ہیں, چاہے کسی اور ملک سے یا انڈیا سے, تو وہ امریکہ نہیں رکوا سکتا ہے. اور ہم نے تو ساری کوششیں کر لی ہیں ہمارے ملک ٹھیک. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی جو ہے, ایک تو انویسٹمنٹ کی ہے کہ امریکن انویسٹمنٹ کا بار بار ذکر ہوتا ہے. جینٹری بیچ صاحب بھی آئے تھے, اس وقت بھی کہا گیا تھا, جنوری میں یہ خبر چھپی تھی کہ کتنے بلین ڈالر کی وہ آئیں گے. وہ اس طرح کی انویسٹمنٹ تو نہیں ابھی تک آئی امریکہ سے. نہیں, دیکھیں یہ ابھی ٹائم لگے گا, لیکن انویسٹمنٹ آئے گی, کیونکہ ہمارے پاس نہ انویسٹمنٹ ہے تیل اور خاص کر سمندر میں, تو ہمارے پاس, اور بلوچستان میں سیکورٹی ہے, دونوں جگہ پہ ایشو ہے, نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. اگر امریکن آتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی آئے گی, ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی آئے گی, اور ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے نا آئل کا, ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ڈالر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی اوورآل پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور صرف اس حوالے سے نہیں ہوگا کہ انویسٹمنٹ آئے گی, پاکستان میں بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. ٹھیک. اچھا, آخر میں ذرا چینی کے اوپر بھی میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوئی تھی چینی ایکسپورٹ کی جا رہی تھی, اب پھر امپورٹ کی جا رہی ہے, اس وقت کیا سٹیٹس کو ہے چینی کا؟ دیکھیں, وہ شوگر مل ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس تھی, اگر آپ نے سنی ہو, بڑی انٹرسٹنگ پریس کانفرنس تھی, اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں. وہ کہتا ہے جی ہم تو یہ حکومت سے بات کریں, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے. اور کیسے غلط پالیسی؟ دیکھیں, پرائز فکسیشن حکومت کر دیتی ہے کہ آپ نے ایکس مل پرائز طے کر دی 165 روپے, ٹھیک ہے, جو ہونی چاہیے تھی 125 روپے یا 130 روپے. اب جب حکومت خود ہی طے کر دے کہ ملوں سے جو چینی نکلے گی وہ 165 ہوگی, پھر اس پہ آپ کا ڈیلر ہے, آپ کا پرچون والا ہے, وہ آ جا کے اب حکومت اس کو پھر آگے بھی طے کر رہی ہے کہ 173 روپے ہوگی, تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگی. اور یہ چینی جائے گی, ابھی تو نومبر بڑی دور ہے جب آپ کا کریشنگ سیزن شروع ہونا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ حکومت نے یہ کیوں کیا, اور اس کی میں بار بار وجہ بتا چکا ہوں کہ انٹرسٹ ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں لوگوں کے. ایکسپورٹ کی گئی تو وہاں پر یا تو اگر پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی مجھے ڈیٹا غلط کیا گیا, تو وہ اس پہ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس وقت بتایا گیا کہ 13 لاکھ سرپلس چینی ہے آپ کے پاس, اور یہ دور کی بات نہیں ہے, یہ تو 5-6 مہینے پرانی بات ہے. اور جب یہ امپورٹ کا آرڈر دیا ہے, اس سے 15 دن پہلے بھی آپ کی چینی ایکسپورٹ ہوتی رہی ہے. پتہ ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک فالٹ ہے, غلط کام کر رہے ہیں, نہ آپ کوئی کارروائی کر رہے ہیں, نہ آپ اس پہ, بلکہ آپ بلکہ جو خوراک و زراعت کے وزیر ہیں انہوں نے تو میڈیا پہ الزام لگایا, انہوں نے کہا بحران ہے ہی نہیں, میڈیا دکھا رہا ہے. اچھا, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ لگتا ہے وہ کہ وہی سٹیٹس کو والی پوزیشن ہے, جو پوزیشن پہلے تھی وہی ہے. لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے, اس پہ کیا کوئی انکوائری انیشیٹ ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب نے شاید کوئی نوٹس وغیرہ بھی لیا ہے, یا معاملہ اسی طرح چل رہا ہے؟ اور وہ شعر ہے کہ جنہوں نے درد دیا ہے وہی دوا دیں گے. آپ مجھے بتائیں, جنہوں کی غلطیاں ہیں وہ اپنے خلاف کون سی کارروائی کریں گے؟ تو یہ جو عوام پرائم منسٹر نے اجازت نہیں دی تھی ایکسپورٹ کی, دی تھی جی انہوں نے دی تھی نا, تو ہی از رسپانسبل. اب بہت سارے لوگ یہ لگا کے امید بیٹھیں کہ چینی دوبارہ 150 روپے کی آئے گی یا 140 کی آئے گی, اس کی کوئی ہے اگر امپورٹ ہو جاتی ہے؟ وہ ڈالر کے بارے میں بھی کہتے تھے اسحاق ڈار صاحب کہ میں واپس لے آؤں گا, اس کو لے آیا واپس. تو آپ کو چینی کم ہوتی ہوئی؟ مجھے تو بڑھتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ فکس کر دیا نا. دیکھیں پرائس آپ جب آپ طے کر دیں, اور یہ پاکستان کے جو اس وقت زمینی قوانین ہیں ان کے خلاف ہے. کمپٹیشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ پرائس فکس نہیں کر سکتے. ٹھیک, حکومت خود پرائس فکس کر رہی ہے بھائی, اور ٹیکس بھی لے رہی ہے اس پر. آپ کو بتایا خود انہوں نے کہ ہم نے اس دفعہ 55 ارب روپے زیادہ ٹیکس لیا ہے. ٹھیک. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.